وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام کی قدر و قیمت، اہمیت، اس کی فضیلت، ان ایام کے احکام و مسائل سے متعلق سوشل میڈیا پر بکثرت باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ میں انہی ایام سے متعلق اور خصوصیت کے ساتھ نمازوں کو جوڑ کر اللہ رب العالمین کی ذکر کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ یقین مانیں غیر معمولی ذہنی بدنی قوت نصیب ہوتی ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، زندگی میں برکت ملتی ہے، غیر معمولی سکون ملتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جسے نصیب ہو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ رب العالمین انسان کو بلکہ سبھی مخلوقات کو، اپنی متعدد مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے جن امور کا مکلف کیا ہے اور جس کے وہ پابند ہیں اور جس میں وہ مجبور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو نیند آتی ہے، لیکن جب تک ہم بیداری کے حالت میں ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے ایک دعا ہم کو سکھائی گئی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لائے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَلْيَقُلْ، جب تم میں سے کوئی بیدار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ، کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جس نے میرے بدن میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جسے میں پرسکون زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے عافیت عطا کی ہے، اور فی الحال میں سویا ہوا ہوں، ورد علی روحی، اللہ نے میری روح کو لوٹا دی ہے، صرف روح کو لوٹایا نہیں ہے، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، مجھے اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کا موقع بھی دیا ہے، ذکر کی گنجائش رکھی ہے کہ ایک اور دن میری زندگی میں نصیب ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات میں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الادب میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اللہ رب العالمین کی توفیق سے تم جو بھی نیکی کو انجام دیتے ہو، ان سارے نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ سب سے بہتر رہنمائی، سب سے بہتر نیکی، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور ایک ایسی نیکی جو تمہارے رب ملیک، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کے اواخر میں کہا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیک اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، المالک الملک الملیک، کہا کہ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے رب کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ نیکی ہے،
وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کی بلندی کے لیے بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور اتنی ہی نہیں، کہا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ انفاق الذهب والورق، خوب مال و دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے. صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں. کہا کہ ذکر اللہ تعالی، اسے ہلکے معنی میں مت لیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ذکر اللہ سے مراد قرآن مجید کی تلاوت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. قرآن سیکھنا سکھانا، دین پڑھنا، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. شریعت میں نیکیوں کی جو بات آتی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ذکر کی بات آئی، اس نیکی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کثرت سے، کثیر کا لفظ کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا قرآن میں. مثلا سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اسی سورۃ الاحزاب میں کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے گفتگو بالکل نہ کریں، کسی سے بات چیت نہ کریں، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کا ذکر وہ تو خوب. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں کہ دعوت و تبلیغ میں میری زبان میں سلاست ہو، میرے بھائی کو بھی نبی بنائیں. مقصود کیا ہے؟ کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں ذکر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کثیر کا لفظ استعمال کیا کہ خوب اس عبادت کے لیے. یہ جو مسجدیں ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. متعدد نظریات ہمارے ملک بھارت میں لے لیجیے آپ، کتنے نظریات، کتنے معتقدات، لوگوں کے عبادت خانے الگ الگ، لیکن جب مسجد کی بات آئی اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے کہا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. سورۃ الاحزاب میں ایک آیت ہے، بہت معروف آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کس کے لیے؟ نبی بہترین نمونہ ہے. کون نبی کو اپنا نمونہ مانتا ہے؟ کہا کہ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اتنی آیتیں میں نے کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ یعنی ایک مقام پر نہیں، بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نے جب کبھی بھی اپنے ذکر کی بات کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوب، کثرت سے. اس لیے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وہ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. جو دل سے ہے وہ دل سے، جو زبان کا ذکر ہے وہ دل سے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ دل سے نہیں پڑھیں گے. جو ذکر زبان سے ہے وہ زبان سے، اور جو ذکر دل سے ہے وہ دل سے بھی ہونا چاہیے. دل کے ذکر کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ رب العالمین نے کہا اہل ایمان کی یہ بھی ایک صفت ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب ان سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو ذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کیا کیا احسانات ہیں، پھر بھی میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کا خوف دل میں آئے اور پھر اللہ کو وہ یاد کرتا ہے. تو یہ جو یاد کرنے کا معنی ہے وہ دل سے، وہ زبان سے نہیں. اپنے خیالات میں، دل میں وہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں. یہ معنی ہے اس کا، دل سے ذکر کا. لیکن میں نے جو آپ سے کہا تھا شروع میں کہ ذکر و اذکار سے متعلق جو بات میں آپ کو نماز سے جوڑ کے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک مسلمان اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے صبح و شام، چاہے صبح کی دعائیں ہوں، شام کی دعائیں ہوں، کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے
اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہو. اللہ رب العالمین کے پاس ذکر و اذکار کا سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر کا جو ذکر ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، جب بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دھیان دیجیے آپ، نماز کے اللہ نے دو فائدے بتائے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نماز سے متعلق ایک ہی بات لوگوں میں دکھائی دیتی ہے، ایک ہی بات معلومات میں آتی ہے، وہ کہ نماز برائی سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین نے نماز کے دو فائدے بتائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، یہ ایک فائدہ ہے. اللہ نے کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز میں جو ذکر و اذکار ہے وہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہے. وہ ہے کہ نماز کے دو فائدے، ایک نماز برائی سے روکتی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے، لیکن تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک نماز کے اندر جو ذکر ہے، چاہے دعاء الاستفتاح ہو، قرآن پڑھنے کی بات ہو، رکوع کی تسبیحات ہو، سجدے کی تسبیحات ہو، تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں ہوں، ان دعاؤں میں جو اللہ نے برکت رکھا ہے، ان دعاؤں کی جو قیمت ہے، اللہ نے کہا برائی سے جو نماز روکتی ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس نماز میں جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس زیادہ بڑا معاملہ ہے. کہا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، 800 سال ہو گئے اس تفسیر کو لکھ کر، اس سے بھی زیادہ. اللہ رب العالمین نے مشرق و مغرب میں سب جگہ پر اس تفسیر کو اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا ہے. اس تفسیر پر اللہ نے اعتماد پیدا کر دیا ہے. اس تفسیر کو اللہ نے قبولیت دے دی ہے الحمدللہ. بظاہر جو بات معلوم ہو رہی ہے، حقیقی علم تو اللہ رب العالمین ہی کو ہے. حافظ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، اور کہا وَتَشْتَمِلُ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَكْبَرُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أي أعظم من الأول. یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے اللہ نے دو فائدے بتائے. نماز برائی سے روکتی ہے، یہ بات کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جو دعائیں ہیں انہیں اچھی طرح یاد کریں، اچھے سے پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، شعور سے پڑھیں، گہرائی سے پڑھیں. اس ذکر کی قیمت اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ ہے. نماز کے باہر پڑھا جانے والا جو ذکر ہے، نماز کے باہر جو ذکر ہوتا ہے اس سے زیادہ ذکر، اس سے اہم ذکر، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑا جو ذکر ہے وہ نماز کے اندر والا ذکر ہے. عالمی دنیا میں یا کتابی دنیا میں تفسیر سے متعلق جو کتابیں آئی ہیں وہ کتنی ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے. اس میں ہماری 1400 سالہ تاریخ میں تفسیر کے باب میں ایک ایسی تفسیر آئی ہے واقعتاً شاہکار ہے. سبحان اللہ. ایک طویل عمر چاہیے، فراخ چاہیے، صبر چاہیے اس جیسی تفسیر کو پڑھنے کے لیے. التفسیر المحرر للقرآن الکریم، 44 جلدوں میں، 40 پر 4 جلدوں میں. اس تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان ذکر اللہ الذی فی الصلاۃ اکبر واعظم مقصودا من کونها تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معنی رکھتا ہے، اللہ کے ہاں زیادہ اہم ہے، اللہ کے ہاں زیادہ بڑی بات ہے. نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ جو فائدہ بندے کو پہنچتا ہے، اس سے جس سے وہ اللہ کا قریب بنتا ہے، جس سے وہ قوت محسوس کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ نماز کے ذریعے سے انسان برائی سے رکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے جو فائدہ ہوتا ہے ذکر و اذکار سے، کہا کہ وہ زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس بڑی بات ہے. ایک اور قول میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے العبودیہ. العبودیہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، بندہ کیسے بنے، اللہ کا قریبی کیسے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا لحاظ کیسے کرے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہا کہ نماز کے دو فائدے، نماز کے دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہے، کہا کہ ان الصلاۃ فیہا، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ فیہا دفع مکروہ. نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ الفحشاء والمنکر، فحش امور ہیں، برائیاں ہیں، کوئی بھی رب کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانیوں سے نماز روکتی ہے. کہا کہ وہ بھی ایک فائدہ ہے. ایک دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ تحصیل محبوب وہو ذکر اللہ. اور ایک محبوب چیز، ایک عمدہ چیز وہ حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے. نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک عمدہ چیز بندے کو مل رہی ہے. اور دوسری چیز، ایک برائی سے نماز روکتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وحصول هذا المحبوب اکبر من دفع ذلك المکروہ. نماز سے ذکر و اذکار کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ معنی رکھتا ہے بندے کے لیے بنسبت اس کے کہ نماز اس کو جو برائی سے روکتی ہے. نماز برائی سے روکتی ہے وہ چھوٹا فائدہ ہے. بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں وہ ذکر و اذکار کرتا ہے. نماز کے ذکر و اذکار کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، اچھے سے پڑھنا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دیکھیں آپ، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک آپ نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں. تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ہمارے جو ہونٹ ہیں برابر حرکت میں رہتے ہیں، ہماری زبان برابر حرکت میں رہتے ہیں. اللہ نے کیسا نظام رکھا ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک زبان کو اللہ رب العالمین نے روکا ہی نہیں، زبان برابر حرکت میں رہتی ہے. یہ جو ذکر ہوتا ہے نماز میں ہونے والا ذکر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اہم، بہت اہم. ایک آخری بات وقت کی قلت کی وجہ سے بتاتا ہوں میں آپ کو. میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے بات آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. نماز کی اہمیت سے متعلق، خاص طور پر فرض نمازوں سے متعلق آپ نے کتنے خطبے سنے ہوں گے، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی. بچپن سے مائیں سکھاتی ہیں، باپ سکھاتا ہے، معاشرے کے بزرگ لوگ سکھاتے ہیں. لیکن دھیان دیجیے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء میں اس بات کو بیان فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. متنبہ رہیں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں گویا کہ آپ کئی گھنٹوں کی بات سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. پوری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا. جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. متنبہ رہیں اور خوب متنبہ رہیں اور خوب توجہ دیں. بات ہلکی نہیں ہے، پوری زندگی کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. یوں سمجھ لیجیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پورے قرآن کا ایک مخصوص پیغام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی، وہاں پر بھی نماز پڑھیں گے، چلتے ہوئے پڑھیں گے، سواری پر پڑھیں گے، کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے، قبلہ رخ ہو کہ قبلہ رخ نہ ہو، ہاتھ باندھنے کی گنجائش ہو کہ نہ ہو، رکوع کرنے کی گنجائش ہو کہ نہ ہو، سجدہ تو چھوڑیے، رکوع کرنے کی بھی اگر گنجائش نہ ہو، رکعت باندھنے کی بھی گنجائش نہ ہو، چلتے چلتے ہی صحیح اللہ نے کہا کہ وہاں پر بھی نماز پڑھ لیں. ذرا دھیان دیں آپ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور فرض جمعہ ہونے کے بعد مصحف کھول کر کے دیکھیں. اس بات کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو ساری باتیں آپ کو باذن اللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی. جب اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا، جنگ میں پڑھی جانے والی نماز کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جب میدان جنگ میں وہاں پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے، کہا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد فوراً اللہ کا ذکر کرو، فوراً اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. کب؟ میدان جنگ میں نماز پڑھنے کے بعد. ایسا کیوں اللہ نے خاص طور پر کہا؟ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ؟ ایسے کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ میدان جنگ میں نماز پڑھی جانے کے بعد ہی کیوں کہا رب العالمین نے؟ یہ قابل غور بات ہے. اس سلسلے میں عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین
शेख अब्दुल रहमान इब्न नासिर इब्न अब्दुल्लाह अबू अब्दुल्लाह सादी रहमहुल्लाह ताला, जो नजद के उलमा में से हैं, उलमा सऊदिया में से, नजद के उलमा में से, 1957-50 में आपका इंतकाल हुआ, 1950 में। अजीम आलिम दीन, कई किताबों के मुसन्निफ। आज तो आपकी सारी किताबें एक साथ तबाह होकर के आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक तफसीर लिखी, तैसीरुल करीमिर रहमान फी तफसीर कलामिल मन्नान, मुमकिन है यहां पर भी मौजूद, अभी तो उसका उर्दू भी तर्जुमा हो गया है। आपने जो तफसीर लिखी है, आपने 1923 में आपने लिखा, 1920/3, 1923 से 1925, 2 साल में आपने उस तफसीर को लिखा। उस वक्त आलमी सतह पर जो हालात थे जरा नजर रखिए आप। 2 साल में आपने तफसीर लिखी है, और उस वक्त आपकी उम्र थी 35 साल। 35 से 37 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में आपने इस तफसीर को लिखा, तफसीर सादी। शेख अब्दुल रहमान इब्न नासिर सादी रहमहुल्लाह ताला इस आयत करीमा की तफसीर में बताते हैं कि पहली आयत में नमाज खौफ, जंग में पढ़ी जाने वाली नमाज का जिक्र है, और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए कहा कि अल्लाह का जिक्र करो। कहा कि क्यों ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा? शेख सादी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरअसल बात यह है कि फ़इन्न फ़ीहा मिन हक़ाइक़िल ईमान व मआरिफ़िल ईक़ान मा औजब अन युफ़रिज़ह अल्लाहु अला इबादिही कुल्ल यौमिन व लैला। कहा कि नमाज की जब बात आती है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 वक्त नमाजें फर्ज की हैं, इन 5 वक्त नमाजों के जरिए से उसमें जो जिक्र अस्कार है, उसमें जो तिलावत है, खुसूसियत के साथ जो अल्लाह का जिक्र नमाजों में होता है, उसके जरिए से बंदे को जो अल्लाह की मारिफत नसीब होती है, अल्लाह पर यकीन बढ़ता है, शर सदर होता है, जो ज़हनी कुव्वत मिलती है, बदनी कुव्वत मिलती है, बसीरत नसीब होती है, हलाल और हराम में तमीज पैदा होती है। शेख अब्दुल रहमान इब्न नासिर सादी रहमहुल्लाह कहते हैं फ़इन्न मिनल मालूम अन्ना सलातल खौफ ला तहसुलु फीहा हाज़िहिल मक़ासिदुल हमीदा। कहा कि नमाज खौफ में, जंग के मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज में ये सारी चीजें कैसे नसीब हो सकती है? वो सही से खड़ी नहीं पा रहा है, रुकू नहीं कर पा रहा है, सजदा नहीं कर पा रहा है, जिक्र अस्कार नहीं हो पा रहा है। नमाज में जो फायदा होना चाहिए वो मैदान जंग में पढ़ी जाने वाली नमाज से कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहा कि फ़अमरा बिजबरिहा बिज़िक्रि बअदहा। कहा कि इसीलिए नमाज खौफ के बाद कहा कि किसी तौर पर भी खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए उस जिक्र की भरपाई कर लें, ताकि वो आपको कुव्वत नसीब हो जाए, जो फर्ज नमाजों में होती है, मैदान जंग में हो नहीं पा रही है। मैदानी जंग में नमाज के जरिए से वो फायदा तो हो नहीं रहा है, इसलिए बैठ करके वो वजीफा दोबारा पढ़ ले जो नमाज में आपको जिक्र अस्कार पढ़ना चाहिए था। इसलिए आमतौर पर हम 5 वक्त नमाजों में जो जिक्र अस्कार पढ़ते हैं, उसकी बहुत ही ज्यादा कुव्वत है हमारे दिलों में, हमारे घरानों में। जो बचा कुचा ईमान है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत का जो हमारे अंदर जो दवाई है, जो असबाब है, वो इन्हीं नमाजों के जिक्र अस्कार से मुताल्लिक है। यही तो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए मदद पहुंचा रही है। इसलिए कहा कि मैदान जंग में जो नमाज पढ़ी जाती है, उसमें खड़े नहीं पा रहा है, रुकू नहीं कर पा रहा है, क़ियाम नहीं हो रहा है, जिक्र अस्कार नहीं हो रहा है, नमाज का फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। कहा कि नमाज पढ़ने के बाद वो जिक्र अस्कार पढ़ लें, ताकि तुम्हारे लिए वो कुव्वत दोबारा मिल जाए। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमीं हर लम्हा, हर पल अल्लाह ताला अपनी इबादत में रखे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी ज़ुबान से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र जारी रहे, कुरान की तिलावत की शक्ल में, जिक्र अस्कार की शक्ल में, तालीम ताल्लुम की शक्ल में, और खुसूसियत के साथ जो नमाजों का एहतिमाम है, नमाजों के जो अस्कार हैं, उन्हें पूरे शऊर और आगाही से अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ने उसका जो फ़ायदा रखा है, अल्लाह ताला हमें उसे मुस्तफ़ीद होने की सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।